امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام، ویلکم، خوش آمدید۔ ہم آپ کو پرنس آف پیس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے خدا کا شکر ہو کہ آپ کی برکت اور ترقی کا باعث بن رہا ہے اور آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں پہلے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر عبید مورس صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ اور دوسرے گیسٹ جناب پاسٹر حنیف مسیح ہیں، مسٹر اینڈ مسز دونوں تشریف لائے ہیں، اب دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب پاسٹر صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں مل کر خدمت کرتے ہیں تو خدمت زیادہ مؤثر اور پھالدار ہوتی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایسے جوڑوں کے لیے، ایسے کپلز کے لیے، ایسے خدام کے لیے جو مسٹر اینڈ مسز دونوں مل کر خدام کی خدمت میں مشغول ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آج کا جو ریفرنس ہے وہ وائس کی کتاب نامہ باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر عبید مورس صاحب جو ہیں کلام خدا کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پادری صاحب کے ساتھ مل کر مقدس کلام پر غور کریں گے، آئیے دیکھیں۔ جی، عہد عتیق میں سے وائس کی کتاب اس کا 9واں باب، اس کی 11ویں آیت مقدسہ ہے۔ کلام خدا میں یہ رقم ہے: پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ دھوپ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی پاک برکت ہو۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ پادری صاحب۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر حنیف جو ہیں وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور مل کر خداوند سے مدد اور رہنمائی مانگیں۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اس بات کے لیے کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پی ایم آئی ٹی وی چینل کے وساطت سے تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکے۔ یس لارڈ۔ خداوند ہم نہایت شکر گزار ہیں اس بڑے چینل کے لیے جس سے آج خداوند بے شمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں، یس، اور تیرے کلام کا گہرا مسا ان کے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور خداوند وہ سچائیاں جو آج تک عیاں نہ تھیں خداوند گھر گھر تک جا رہی ہیں۔ یس اور لارڈ۔ خداوند اس آزادی کے لیے، اس شادمانی کے لیے، اس خوشحالی کے لیے Praise God۔ خداوند جو تو نے کلیسیا کو دے رکھی ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ خداوند وہ آزادی کے ساتھ خداوند تیری باتوں کو سن سکتے ہیں۔ Glory۔ ہم خداوند تیرے بندے پاسٹر خالد احمد ناز صاحب کے لیے نہایت شکر گزار ہیں جس نے یہ بہت ساؤں کے لیے موقع فراہم کیا کیونکہ تیرے کلام کو اس چینل کی وساطت سے دور تک پہنچا سکیں۔ یس، مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر حنیف، تھینک یو۔ عزیزو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ زمینی زندگی کی حقیقت ہے۔ خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گراہم کہتے ہیں کہ زمین میرا سفر ہے اور آسمان میرا گھر ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، اور آج دنیا میں جو خوف، دہشت اور طرح طرح کی وبائیں اور وائرس پھوٹ نکلے ہیں اور دنیا پریشان ہے، اور انسان اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سارے حالات اور مسائل کے سامنے بے بس ہیں، ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ تو ان سارے حالات میں ایک ذات اقدس ہے اور وہی ہمیں سنبھال سکتا ہے اور ہر طرح سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے زمینی زندگی کی حقیقت پر۔ پاسٹر عبید مورس صاحب سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ پادری صاحب سے اس حوالے سے ہم اس آیت مقدسہ کی روشنی میں سیکھیں۔ جی پادری صاحب۔ جی پیسہ بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے دعوت دی جی اور خدا کی زندہ کلام کو لے کر تمام لوگوں کی برکت کے لیے جی آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا ہم اپنی بات جو ہے شروع کرنے سے پہلے جی آیت کے آخری حصے کو دیکھیں گے، جی جی جس میں ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا گیا بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، وہ سب جو ہوتا ہے۔ جی جی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت لیتا ہے کروٹ برسوں کہیں، حادثہ کوئی ایک دم تو نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ کوئی بھی جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل عناصر ہوتے ہیں اور بتدریج وہ اس مقام اس وقت تک پہنچتا ہے کہ کچھ ہو جائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، کہا جاتا ہے کہ سمندر میں
ایک گہری خاموشی تھوڑے عرصے کے لیے جو ہوتی ہے وہ کسی بڑے طوفان کی طرف پیش خیمہ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ کچھ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے عوامل عناصر جو ہیں وہ کر کے تو اس موقع پر لاتے ہیں کہ کچھ ہو جائے. بالکل. تو یہ ایک حقیقت ہے. بیشتر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے, یہ اچانک ہو گیا ہے, جو اچانک ہوا وہ اچانک نہیں ہوتا, کہیں کچھ نہ کچھ مسلسل ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کا وہ نتیجہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اور جہاں تک بات ہے زمینی زندگی کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اس حقیقت کا اقرار کرتے رہے کہ ہم تو اس روئے زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں, اور اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ کہا جاتا ہے. یہ مقام جو ہے یہ ابدی مقام نہیں. بے شک دیگر اقوام میں کے نزدیک تو یہ ہے کہ ہاں جی ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور کتبہ لگایا جاتا ہے قبر پہ, جی آخری آرام گاہ. ہم کہتے ہیں مسیحی لوگ, ہم جو ہیں ہم اس کو آخری آرام گاہ نہیں کہتے, قبرستان یعنی قبر ہماری آخری آرام گاہ نہیں ہے, بلکہ ایمانداروں کا سفر تو جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے, یہ ان کا خیال درست ہو کہ ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع نہیں ہوتی, بلکہ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہے خدا باپ میں اس کے بیٹے یسوع مسیح میں محفوظ ہے. تو ان جانوں کی, ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ انشور ہو جاتی ہے, وہ محفوظ ہو جاتی ہے, جب مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے. سو خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں. تو یہاں پر اس حقیقت کو وہی لوگ جانے ہیں جو خداوند میں جن کی رفاقت ہے, جو خداوند میں آتے ہیں. ورنہ دنیا داری لوگوں کے لیے تو یہی ساری زندگی ہے اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں, اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کی ساری اور اسی لیے وہ دنیا میں نہیں چھوڑنا چاہتے. ہاں جی, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس دنیا سے جائیں, کیونکہ وہ سمجھتے سب کچھ ادھر ہی ہے. اور دنیا کی ساری توگو ہوتی ہے صرف دنیا ہی میں ایک مقام, مرتبہ اور کچھ حاصل کرنے کے لیے, جبکہ ایماندار جو ہیں ان کی نگاہ جو ہے یہاں سے کہیں آگے اس اجر پانے پر ہوتی ہے. اس لیے وہ اس دنیا کے ساتھ وہ دل بھی نہیں لگاتے ہیں. گریٹ ہوپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ایماندار جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی اسی ایمان میں ہو کر بسر کی ہے, اور انہوں نے دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں کی ہے. خدا ان کی زندہ کلام میں ہم اگر ایمان کے سورماؤں کی بات کریں تو اگر موسیٰ نے بھی فرعون کی بیٹی کا, شہزادی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا, تو لکھا اس کی نگاہ بھی اجر پانے پر. وہ جو محل کا چند روزہ جو لطف ہے اس کو اٹھانے کے بجائے اس نے اپنی قوم کے ساتھ دکھ اٹھانا بہتر سمجھا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہاں اس دکھ کے ساتھ جو جلال ملنے والا ہے وہ تو بہت زیادہ, بہت بڑا ہے, وہ محل سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ ہے. سو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ساری توگو ہے اس میں یہی جو کچھ ہم محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم اس دنیا میں حاصل کر لیں گے. لیکن ایماندار جو ہیں وہ اس طور پر نہیں سوچتے ہیں, بلکہ ان کی نگاہ جو ہے وہ ان باتوں سے تھوڑا بالا تر ہو کر آگے ہے. سو خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں. اور اگر ہم آگے دیکھیں تو جہاں یہ ذکر ہے کہ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا, یہ واعظ کرنے والا یہ سلیمان نبی ہے جس کو حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, اور جس نے خدا ان سے حکمت ہی مانگی, اور وہ حکمت کے ساتھ اپنی تجرباتی زندگی میں یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے توجہ کی اور دیکھا. ہم بہت ساری چیزیں ہیں ہم نہ تو توجہ کرتے ہیں اور نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. جیسے وہ انگلش کے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سی اور دوسرا ہے واچ. تو ایک واچ اور اس سے بھی پیچھے جو میڈیٹیٹ کرنا, سوچ بچار کرنا, تو یہ باتیں اس وقت جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. اور اس نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ دنیا میں نہ تو دوڑ دھوپ کے لیے تیز رفتار کو سبقت ہے, بہت اچھا, نہ جنگ میں زوراور کو فتح, نہ روٹی دانشمند کو ملتی ہے, نہ دولت عقل مندوں کو, نہ عزت اہل خرد کو. اب یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ یہاں پر خدا ان کا بندہ کرتا ہے, حقیقت یہ ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے جتنی اس کی محنت اس کو تو وہاں پر ہونا چاہیے, یہ وہاں نہیں پہنچا. یہ ہماری ناقص عقل, ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کو اتنی حکمت حاصل ہے تو یہ اس کا مقام وہ ہو. یہ ہم سوچتے
ہوتے ہیں اور دنیا میں بیشتر اوقات ان لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں۔ بالکل۔ تو یہ خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا جو محرک ہے وہ خود خدا ہے، واہ، اور وہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس موقع پر کیا جو ہے بہت چیز اچھا، ملنا بہت ہے، اچھا، تو وہ اس کی طرف سے ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کلام خدا میں آگے رومیوں کے خط میں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا پر منحصر ہے۔ وہ ہے جو اپنی قادر مرضی سے، اپنی قادر مرضی کی مصلحت سے جو چاہتا ہے اس کو اس وقت پر انجام دیتا ہے۔ جی جی، سو خدا ان کا شکر ہو کہ خدا ان کا زندہ کلام جو ہے وہ دنیا کے نا امید لوگ، بلکہ نا امید سے کہیں زیادہ بے امید لوگ جن کے پاس امید ہی نہیں ہے، بالکل ایسے، ان لوگوں کے لیے ایک زندہ امید جو ہے خدا یسوع مسیح میں پیش کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی یہ نہ سمجھیں کہ یہی سب کچھ ہے، کار سب کچھ ہے، بلکہ ان سے آگے ہے جو ایمانداروں کے لیے رکھا ہے۔ خدا کرے ہم گفتگو جاری رہے تو ضرور ہم اس میں کچھ اگلی باتوں پر بھی بہت زبردست گفتگو پاسٹر عبید بوری صاحب کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس سے مدد اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہو جہاں خدا ہمیں نہیں رکھنا چاہتا، ہمیں وہی رہنا ہے جہاں خدا ہمارے لیے، کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر بہتات ہو، اگر کوئی چیزیں ضرورت سے زیادہ آ جائیں تو وہ نقصان پیدا کرتی ہیں۔ ہم اعتدال پسندی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں میانہ روی ہو، ہم اپنے آپ کو درست طریقے سے خدا کے حضور جو ہے قائم رہ کر اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر عبید بوری صاحب کی ساری گفتگو اور رہنمائی کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ ہم پاسٹر حنیف جو ہمارے پیارے بھائی ہیں اور بڑے عرصہ سے میں ان کو جانتا ہوں اور ان کی خدمت اور ساری محنت کے لیے خدا کا شکر ہو، تو جی بھائی صاحب کیا کہیں گے آج کا جو ٹاپک ہے؟ بس میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وعظ کی کتاب ہے، جی جی، دراصل یہ جو خدا کا بندہ ہے اس کی ذاتی تجربات پہ مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ خود بھی اس کا تذکرہ کتاب میں کرتا ہے۔ اگر ہم وعظ کی کتاب پہلا باب 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر وہ لکھتا ہے، میں بعض یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ بالکل، یہ اس کو جاننا چاہتا ہے، بالکل مینز اس کے دل میں ہے کہ میں خدا کے کلام میں جو لکھتا ہے وہ اصل میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں، زمین پر ہونے والے سارے واقعات جی 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 سے میں وزڈم، عقل کی باتیں، دانائی کی باتیں، اس میں سے وہ بہت کچھ نکالنا چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ جو دانائی کی باتیں ہیں وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ طرح طرح کے تجربات کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب وہ وزڈم ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اس نے 12ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا کہ اس سب کی تحقیق و تفتیش کروں، تو یہاں پر وہ بڑی گہری کین انٹرسٹ شو کرتا ہے ایک بڑے اسکالر کی طرح۔ رائٹ، تو لیکن اس کے جواب میں جب وہ 18ویں آیت میں آتا ہے تو وہاں پر اس کا رزلٹ وہ بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی کی حقیقت وہ ساری بیان کر دیتا ہے۔ اگر ہم 18ویں آیت پہلے باب کی دیکھیں تو وہاں پر وہ لکھتا ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑا علم یہ حاصل کیا۔ حقیقتیں ہیں، بالکل صحیح بات ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو علم حاصل کرنے کے بعد بعد بھی اس کی تحقیق کو تفتیش کرنے کے بعد جب وہ سارا اس کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف غم، اس میں صرف کچھ بھی نہیں ہے۔ جی 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 جی، وہ پریشانی کی عالم میں چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ وزڈم حاصل کرتے کرتے اپنی عقلی دلائل کو دیکھتے ڈھونڈتے، زمین پر اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بادشاہ ہے، عقل کے ساتھ وہ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ وزڈم کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک خاص بات وہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ جی، میں پڑھنا چاہوں گا دوسرے باب کی پہلی آیت، واز دوسرا باب پہلی آیت۔ یہاں پہ وہ پلیئر یعنی خوشی ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے اپنے دل سے کہا، آ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے، لو یہ بھی بتلان ہے۔ اس نے خوشی کے لیے کیا کیا، شادمانی کے لیے کیا کیا، بہت ساری عورتوں کے ساتھ شادی کی۔ ایسے ہی اس نے 300 حرمیں اور 700 بیویاں کی، شہزادیوں کے ساتھ شادیاں کی۔ جی جی ایسے، سو اس نے سوچا کہ شاید میں اگر شادیاں کروں گا تو اس سے مجھے خوشی مل جائے گی، ملے گی، مجھے بہت مسرور شادمانی ہو جاؤں ملے گا گی۔ میں، بالکل۔ وہ طرح طرح کی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتا ہے۔ پہلے وہ وزڈم ڈھونڈتا تھا، اب خوشی ڈھونڈتا ہے۔ دراصل اس کی زندگی اس کو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے بے ثبات ہے، اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔
وہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز ہے اگر میں خوشی ڈھونڈتا ہوں اس میں بھی ثبات نہیں ہے، اگر میں وزڈم عقل کی باتیں دانائی کی باتیں ڈھونڈتا ہوں اس کو بھی ثبات نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے آہستہ آہستہ وینش ہوتی ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز دریافت کرنا چاہتا اپنے لیے جس میں اسے کچھ سکون محسوس ہو، جس میں اسے کچھ سیٹسفیکشن یعنی دنیا کی جو چیزیں، حنیف صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں وہ وقتی طور پر خوشی دے سکتی ہیں، لیکن حقیقی اطمینان صرف خدا کی ذات اقدس ہمیں دے سکتی ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل۔ اور اسی طرح میں نے اس کو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی، اب یہ ٹاپک بڑا مزیدار تھا، جی بالکل ڈفرنٹ، ایک ڈفرنٹ ٹاپک مجھے لگا کہ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اس میں بڑی وہ اپنی ایک آگے جا کے دیکھیں دوسرے باب کی 4 اور 6 آیت میں، تو وہ اپنے لیے ایک نا ایسی چیز ڈھونڈتا ہے جس کو وہ اکمپلشمنٹ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر بات میں، جس میں وہ بلڈنگ پروجیکٹس کرتا ہے، ایگریکلچر کچھ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انجینئرنگ کے لحاظ سے بھی کچھ کرتا ہے۔ اگر ہم دوسرے باب کی 4 اور 6 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں، میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے، اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے، میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغوں کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں، میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا، نوکر چاکر میرے گھر میں، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں اس کے کچھ پروجیکٹس ہیں، کبھی وہ انجینئرنگ کے پروجیکٹس کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ سوئمنگ پول بنا لیتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے، بالکل۔ اگر آپ دیکھیں اس کی ہیکل، اس کی انجینئرنگ کا منہ بولتا سنتا ہے، ایسی بلڈنگ جو اس کے باپ بزرگ داؤد نے ارادہ کیا، ہسٹورک ہے جی، وہ تو اس نے کہا کہ میں بناؤں، لیکن خدا نے اس کے ہاتھ سے، یہ حادثہ ہے، وہ ساری باتوں کو حادثہ کہتا ہے، جبکہ خدا کو یہ منظور نہیں کہ خدا بزرگ داؤد کے ہاتھ سے اس بلڈنگ کو بنائے۔ سو حالانکہ بزرگ داؤد کو خدا نے خود چنا تھا، وہ چاہتا تو اس سے یہ بلڈنگ بنوا سکتا تھا، لیکن اس نے اسے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں یہ بلڈنگ تجھ سے نہیں بلکہ تیرے سلب سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس سے بنواؤں گا۔ پھر یہ اس بات کو اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ بلڈنگز بناتا ہے اپنی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے، اپنے محل کو بڑا خوبصورت بناتا ہے۔ پھر جیسے اس نے کہا کہ ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ کام کرتا ہے، باغیچے لگاتا ہے، طرح طرح کے میوے لگاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو جب اس کے پاس سبا کی ملکہ آئی تو اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا، مسالہ دار چیزیں، وٹ ایور ہی ہیڈ، اس نے سب کچھ اس کو دیا، کیونکہ اس کے پاس اس تسکین کے لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میرے پاس کیا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں میں جب وہ ڈھونڈتا چلا جاتا ہے اسے بے ثباتی نظر آتی ہے، اسے کہیں ایسا نہیں نظر آتا کہ کہیں ٹھہراؤ ہے، کہیں اسے ایسا نہیں نظر آتا کہ وہ اب اس کی زندگی کچھ کمپلیشن کی طرف چلی گئی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ ایسی امپائر کھڑی کرنا چاہتا ہے جس میں پیس ہو، اس کے دل کا سکون ہو۔ اس کے لیے اس نے کئی کچھ کر کے دیکھ لیا، پہلے اس نے شادیاں کر کے دیکھی، پھر اس نے اپنے آپ کو پلیئر خوشی دینے کے لیے عمارتیں بنا لی، پھر ایگریکلچر پروجیکٹس کیے، پھر انجینئرنگ کے پروجیکٹس کیے، لیکن وہ دراصل ساری بات کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک ہوا کی چران ہے، یہ ایک ایسی وینٹی ہے کہ آئی ہیو اینی تھنگ، آئی ہیو ایوری تھنگ بٹ نتھنگ، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن کنٹرول میں کچھ نہیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھے، زبردست جی، بہت زبردست گفتگو کی پاسٹر حنیف صاحب نے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب، میں بھی برکت پا رہا ہوں، آپ بھی برکت حاصل کر رہے ہوں گے۔ خدا کے کلام کی باتیں بہت قوت اور قدرت رکھتی ہیں کہ جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، بائبل مقدس کو کھولتے ہیں تو عجیب طرح سے خوشی خرمی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بائبل مقدس ضابطۂ حیات بھی ہے اور ضابطۂ نجات بھی ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بات صاحب کے ساتھ ان کی مسز بھی ہیں، ہماری بہن بشرا، اور ان کو اسسٹ کرتی ہیں، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کی خادمہ ہیں، ایسوسیٹ پاسٹر ہیں، ان کے ساتھ خدمت کرتی ہیں۔ تو جی سسٹر بشرا کیا کہیں گی آج کا جو ٹاپک ہے؟ تھینک یو بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، ویلکم، کیونکہ فرسٹ ٹائم میرا آپ سے ملنا ادھر جی بالکل۔ تو میں چاہوں گی کہ ابھی جو پاسٹر صاحبان نے کافی اس ٹاپک پہ گفتگو کی ہے کہ زندگی کی حقیقت اصل میں جیسے ہم عام روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں، ڈیلی لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام شخص، لے مین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے گھر میں کام کر رہا ہے یا کسی آفس میں، یا جیسے میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ذاتی ایکسپیرینس ڈیلی اکٹھے کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب آپ جیسے لوگوں، سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم گین کرتے ہیں کچھ اپنی لائف میں،
جو ہماری اپنی باڈی پہ کہنے کی ایکسپیرینس ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل. تو لائف کے ایکسپیرینس جو ہیں وہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائز کی کتاب میں جو 5 چیزیں مرد خدا نے ڈسکس کی ہیں. جی. سب سے پہلے ان سے میں دیکھوں گی کہ لکھا ہے کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ تیز رفتاری ہے. بالکل صحیح. جیسے آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں افراتفری دیکھیں آپ ہر طرف افراتفری کا دور بھی ہے دوڑنے لگے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ ہماری خواہشات ہوتی ہیں جی 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 ہماری زندگی ان کی تکمیل کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں. صحیح. اس میں پھر جب ہم ایز اے فادر اور مدر ہوتے ہیں ہمارے بچے ہیں جی ان کی کچھ چیزوں کی تکمیل کے لیے ہماری جو تیز رفتاری ہے وہ ہمیں خود کو بھی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو فوکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کے حالات میں دیکھیں زندگی میں اگر ہم بہت ساری چیزیں نہ حاصل کر پائیں تو وہ ہمارے دل میں ایک کہہ لیں خواہش جو پڑی ایک مردگی کی حالت میں چلی جاتی ہے. لیکن اگر اسی طرف دیکھیں تو اگر ہمارا پیس یا امن ہم سے کھو جائے یہ چیزیں ڈھونڈتے ہوئے تو میرا خیال ہے جو کچھ ہم نے گین کیا ہے اپنی ساری محنت سے بالکل ٹھیک ہے تو وہ ہمیں اتنا اطمینان نہیں بخشے گا. بالکل ٹھیک ہے. بجائے یہ کہ ہم ان چیزوں کی طرف بھاگ کے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انرجی کو ویسٹ کریں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ اگر یسوع مسیح کی لائف میں جیسے اس نے پولس رسول نے فرمایا فلپیوں کی کلیسیا کے نام جی جی کہ یہ جو زندگی ہے میرے لیے اس کی تیز رفتاری یا دوڑ دھوپ وہ ساری فنش کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا جو ہے وہ نفع ہے. تو اس طرح کی باتوں سے جب ہم تقویت پاتے ہیں بالکل. تو دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے کہ جنگ میں زور آور کو فتح ہماری قوت ہمارا زور نتھنگ اس میں میرا خیال ہے اگر زندگی کی حقیقتیں جو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں اس میں بھی دیکھا جائے یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اگر میں اسکول سے ہی لیٹ ہو رہی ہوں تو مطلب ہم پریئر کر رہے ہیں صبح پریئر میں لیٹ ہو گئے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا رجسٹر جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا تو میں دل میں پریئر کرتی ہوں کہ خداوندہ مطلب میری غیر حاضری نہ آج ہو جائے. تو یہ جو دعا ہے چھوٹی سی یا میری ایک ریکویسٹ ہے خداوند سے تو اس دن کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بن گیا کہ رجسٹر پڑا رہا اور میں پہنچ گئی. تو یہ میں نے خود سے ایکسپیرینس کیا. صحیح ہے. ڈیوائن فیور کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں ڈیوائن فیور کی ضرورت حادثہ بالکل بالکل حادثہ جس نے کہا یہ حادثہ ہے. جی 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 بالکل. اور اس کی تقویت میرا خیال ہمیں ظاہر کلام خدا سے ملتی ہے جی کہ جب بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ مصر سے نکلتی ہے جی تو اس کے پیچھے فرعون کے لشکر جو تھے وہ گھوڑوں پہ رتھوں پہ ان کے پیچھے تھے کہ ان کو پکڑ لیں گے. ہاں جی ہاں جی. لیکن جن کے ساتھ خداوند کی نہیں ان کو نہیں پکڑ سکے. ان کو نہیں پکڑ سکے وہ بالکل ان کی تیز رفتاری کسی کام کی بہت اچھی زبردست. یہ زبردست بات ہے کہ وہ گھوڑوں پر تھے اور رتھوں پر تھے وہ لیکن وہ پیدل تھے. تیز رفتاری کسی کام. واہ واہ. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے سلاطین 19:35 میں دیکھیں جی بالکل تو وہاں پہ ہمیں ایک ذکر ملتا ہے جہاں پہ خدا کا بندہ جو بادشاہ تھا حزقیہ بادشاہ اس کو کچھ لیٹرز ملتے ہیں اسوریوں کی طرف سے. جی جی جی. وہ ان کے لیے پریشان ہے اور خدا کے حضور سرنگوں ہے کہ خداوند تو جواب دے ان کو. بالکل بالکل. تو کیا ہوا جس نے خداوند کے زور پہ اس کی قوت پہ بھروسہ کیا توکل کیا اس نے ساتھ دیا اور اسی رات خداوند کا فرشتہ آیا اور 1,85,000 مار گرائے. بہت اچھا. بہت شکریہ سسٹر بشرا نے بہت اچھی گفتگو کی اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری بہن خدا کے خادم کے ساتھ شانہ بے شانہ خدمت کر رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پرسنل لائف کے جو ایکسپیرینس ہیں تجربات ہیں اس کا بھی ذکر کیا. تو آج جو ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے. آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ شامل کریں اور اس پروگرام کو دیکھیں اور برکت حاصل کریں. ابھی پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہے. اسٹے ود اس. ملتے ہیں بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.